السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ عوامی شکایت کے فوری ازالے کے لیے حیدرآباد کے کمشنر آف پولیس VC سجنار IPS سے اب شہری براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ شہری اپنی شکایت اور مسائل کے سلسلے میں ان سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا اکاؤنٹ VC سجنار کے نام سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر دستیاب ہے۔ ایسے نوجوان جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر ایکس پر موجود نہیں، ان کی سہولت کے لیے VC سجنار انسٹاگرام پر بھی دستیاب ہیں۔ اکاؤنٹ کی تفصیلات VC سجنار IPS کے نام سے ہے۔ یہ قدم عوام سے براہ راست رابطے اور پولیسنگ کو مزید مؤثر بنانے کی ایک اہم کوشش قرار دی جا رہی۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ تلنگانہ میں 2 دنوں تک موسلا دھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ حیدرآباد محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کی کئی اضلاع میں بارش کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمے کے اندازے کے مطابق نلگنڈا، ونپرتی اور ناگر کرنول اضلاع میں کہیں کہیں شدید بارش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پیداپلی، بھوپال پلی، ملک، بھدراچلم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، محبوب آباد، ورنگل، ہنمکنڈا، حیدرآباد، رنگا ریڈی، میڈچل، وقار، سنگا ریڈی، میدک، کاماریڈی اور محبوب نگر اضلاع میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ اور گزشتہ روز بھی بارش دیکھی گئی تھی، اور کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، محبوب آباد، ناگر کرنول، ونپرتی اور گدوال اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کے امکانات برقرار ہیں۔ محکمے نے عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی ہے۔ گروپ 1 امتحانات میں بے ضابطگیوں اور ناانصافی کے خلاف اور بے روزگار نوجوانوں کو انصاف کی فراہمی کے مطالبے پر تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے گن پارک میں دھرنا منظم کیا گیا۔ دھرنے کی قیادت تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے کی۔ اس موقع پر جاگرتی کے سینکڑوں کارکنوں کے ساتھ گروپ 1 امیدواروں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور حکومت کے رویے کے خلاف سخت احتجاج کروایا۔ اور کلوا کنٹلا کویتا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گروپ 1 امیدواروں کو حوصلہ دینے اور ان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ہی گن پارک میں دھرنا منظم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گروپ 1 امتحان کو منسوخ کرنے کے مطالبے کے ساتھ تلنگانہ جاگرتی نے پہلے ہی TGPSC کا محاصرہ کیا تھا، لیکن حکومت نے اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ کانگریس قائدین اپنے خاندان کے افراد کو بونس ملازمتیں دے سکتے ہیں، مگر انہیں عوام کو بوگس ملازمتیں نہیں دینی چاہیے۔ راہل گاندھی دہلی سے حیدرآباد آ کر بے روزگاروں سے ووٹ مانگے، لیکن اقتدار میں آتے ہی انہیں نوجوانوں کو دھوکہ دیا۔ آج تک جاب کیلنڈر جاری نہیں کیا گیا اور حکومت پرانی ملازمتوں کو نئے تقررات قرار دے کر عوام کو گمراہ کر رہی۔ کویتا نے واضح کیا کہ گروپ 1 امتحان کو غلط انداز میں منعقد کیا گیا اور جب تک اس امتحان کو منسوخ نہیں کیا جاتا تحریک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے دانشوروں کو اب خاموشی توڑنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گروپ 1 امتحان پر ہر گوپال سر کو بھی لب کشائی کرنی چاہیے اور ضرورت پڑی تو وہ خود ہر گوپال سر سے ملاقات کریں گی۔ 2 مزید کھانسی کے شربت یعنی کہ سیرپس غیر محفوظ قرار، فوری استعمال بند کرنے کی ہدایت۔ تلنگانہ ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے 2 کھانسی کے سیرپس کو زہریلے کیمیکل ڈائیتھیلین گلائکول DEG سے آلودہ قرار دیتے ہوئے ان کے استعمال سے سختی سے منع کیا ہے۔ ان سیرپوں میں شامل کیمیکل انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور کئی ممالک میں اس کے باعث اموات بھی ہو چکی ہیں۔ متاثرہ کھانسی کے سیرپ درج ذیل ہیں: ریلائف کف سیرپ جو کہ شیف فارما پرائیویٹ لمیٹڈ گجرات کی ہے، اور ریسپی فریش TR کف سیرپ ریڈنیکس فارماسیوٹیکلز پرائیویٹ لمیٹڈ گجرات کی ہے۔ یہ وارننگ اس وقت جاری کی گئی جب
چند روز قبل ہی کولڈرف سیرپ کو بھی غیر محفوظ قرار دیا گیا تھا۔ محکمہ صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر یہ سیرپ کسی کے پاس موجود ہو تو اس کا فوری استعمال بند کر دیں اور قریبی ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کو مطلع کریں۔ عوام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اطلاع کے لیے ہیلپ لائن نمبر 6969599180 پر کال کریں۔ ڈاکٹروں اور میڈیکل سٹورز کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان اشیاء کی فروخت فوری طور پر بند کریں اور اسٹاک کی رپورٹ متعلقہ حکام کو دیں۔ بارش میں ڈیلیوری بوائے پر حملہ، مجلس اتحاد المسلمین کا انصاف کا مطالبہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے جیسے ہی اس بات کی اطلاع ملی فوراً مداخلت کی اور اے سی پی چھتری ناکہ اور سی آئی مغل پورہ سے ملاقات کی اور اس بارے میں خود شکایت درج کروائی۔ واضح ہے کہ جب بارش کے دوران پناہ لینے پر ندیم نامی ایک ڈیلیوری بوائے پر کشن اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ اس ضمن میں پولیس نے ایک کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور ایک مفرور شخص کی تلاش جاری ہے۔ بعد ازاں پولیس نے تیقن دیا ہے کہ وہ اس حملہ کرنے والے میں ملوث افراد کو سخت سزا دیں گے اور سخت کارروائی کی جائے گی۔ دیکھیے مجلسی یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ جو ڈیلیوری بوائے ہے انہوں نے کچھ ڈیلیوری کرنے کے لیے سامان گیا تھا، بارش ہو رہی تھی تو شیلٹر کے لیے کسی کے گھر کے سامنے ٹھہرا تھا۔ گھر کا جو مالک ہے جس کا نام کشن، انہوں نے آ کے بچوں سے بحث کر کے انہوں اور ان کے بچے مل کے ندیم کو بہت زیادہ مارے۔ جیسے ہی مارے اس کے بعد میں ندیم پولیس اسٹیشن مغل پورہ گئے۔ پولیس اسٹیشن مغل پورہ والوں نے ایم ایل سی کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل بھیجایا۔ ایم ایل سی ہونے کے بعد کشن اور ان کے بیٹے اور جو بھی لوگ انوالوڈ ہے اس کے اوپر کیس بک کرے۔ کشن کو آلریڈی اریسٹ کر لیا، ان کا بچہ بھاگا ہوا ہے، جس کے لیے میں خاص طور سے ندیم کے بھائی اور ماموں ان لوگ کے ساتھ میں، چونکہ صبح سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے اے سی پی چھتری ناکہ پہ آیا، مغل پورہ انسپکٹر کو بھی بلوایا، یہاں پہ بلا کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فیکٹ ہے اس کے اوپر جائے اور کیس بک کرے۔ فیکٹ تو یہ ہے کہ بچہ بالکل شریف قریب 17-18 سال کا بچہ تھا جس کو ان نیسیسری مارا گیا۔ پولیس والوں نے یہ کہا ہے کہ خاص طور سے اس کے اوپر برابر ہم ایکشن لیں گے اور آلریڈی جو چیز ہو سکتی ہے اس میں ہم وکٹم کے ساتھ ہیں، مطلب جو آدمی کو مار پڑا ہم اس کی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کنن نے واضح کیا ہے کہ ایم سی کو جوبلی ہلز اسمبلی ضمنی انتخاب میں سیاسی مہم کے اشتہارات کے لیے اجازت لینا چاہیے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کنن نے جی ایچ ایم سی ہیڈ کوارٹر میں سی پی آر او سیکشن میں ایم سی میڈیا سینٹر کا افتتاح کیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کنن نے کہا کہ انتخابی شیڈول کے اجرا سے الیکٹرانک میڈیا، مقامی کیبل، سوشل میڈیا، پیپر، ریڈیو، دیگر آن لائن اور الیکٹرانک میڈیا میں اشتہارات کے لیے ایم سی کمیٹی کے ذریعے اجازت لی جانی چاہیے۔ پرنٹ میڈیا میں اشتہارات کے حوالے سے پولنگ سے پہلے اور پولنگ کے دن انتخابی مہم کے اشتہارات کے لیے ایم سی کی اجازت لازمی ہے۔ سیاسی جماعتوں، مقابلہ کرنے والے امیدواروں اور ان کے ایجنٹوں کو بھی اشتہارات کے لیے ایم سی کو درخواست دینی چاہیے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے تجویز دی ہے کہ پرنٹنگ پریس کی طرف سے چھپنے والے پیمفلٹس پر پبلشر کا نام، پتہ، ہینڈ بل اور دیگر دستاویزات چھاپنے کے معاملے میں انتخابی ضابطۂ اخلاق پر عمل کیا جائے۔ عالمی سطح پر سونے کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا، جس کے نتیجے میں یہ قیمتی دھات تاریخ میں پہلی بار $4000 فی اونس کی حد پار کر گئی۔ بین الاقوامی منڈی میں کامیکس پر دسمبر فیوچرز کی قیمت ہندوستانی وقت کے مطابق صبح 10 بجے $4040 فی اونس درج کی گئی۔ اس غیر معمولی اضافے کے بعد سونا سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ماہرین کے مطابق عالمی غیر یقینی صورتحال اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باعث سرمایہ کار محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر سونا خریدنے کی طرف مائل ہیں۔ امریکہ میں حکومت کے شٹ ڈاؤن، فرانس میں سیاسی عدم استحکام، جاپان اور وار ارجنٹائن کی اقتصادی مشکلات اور روس یوکرین جنگ کی شدت میں اضافہ، سبھی عوامل نے سونے کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں ممکنہ کمی کی توقعات نے بھی اس تیزی کو مزید ہوا دی۔ اگر آنے والے مہینوں میں فیڈ شرح سود میں کمی کرتا ہے تو
ماہرین کا ماننا ہے کہ سونے کی قیمت میں یہ ریکارڈ توڑ اضافہ مزید طویل عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔ ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج پر سونا معاہدے میں 0.87% کے اضافے کے ساتھ 1,22,170 روپے فی 10 گرام کے ریٹ پر پہنچ گیا، جو ایک نیا ریکارڈ۔ اس کے ساتھ چاندی میں بھی تیزی دیکھی گئی، جس کے 5 دسمبر کے معاہدے کی قیمت 1.7% اضافے کے ساتھ 1,47,354 روپے فی کلو گرام تک جا پہنچی۔ ای ڈی کی بڑی کارروائی آپریشن نمکھور کے تحت دلقیر سلمان اور پرتھوی راج کے گھروں سمیت 17 مقامات پر چھاپے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے غیر قانونی لگژری گاڑیوں کی درآمد سے جڑے ایک بڑے اسکینڈل میں کیرالہ اور تمل ناڈو کے مختلف شہروں میں 17 مقامات پر چھاپے مارے۔ اس کارروائی میں معروف فلمی شخصیات دلقیر سلمان اور پرتھوی راج سکمارن کے گھروں اور دفتری مقامات کی بھی تلاشی لی گئی۔ یہ چھاپے آپریشن نمکھور کے تحت مارے گئے، جو کہ بھوٹان وہیکل اسمگلنگ کیس سے منسلک ہے۔ ای ڈی کو شبہ ہے کہ اس معاملے میں منی لانڈرنگ اور فیما فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ تحقیقات کے مطابق کم ٹیکس والے ممالک خصوصاً بھوٹان سے مہنگی لگژری گاڑیاں برآمد کر کے جعلی دستاویزات کے ذریعے ہندوستان میں رجسٹر کروائی گئیں۔ ای ڈی کو شبہ ہے کہ اس نیٹ ورک میں فلمی شخصیات بھی شامل ہو سکتی ہیں یا ان کے نام پر گاڑیاں خریدی گئی ہوں۔ ابھی تک دلقیر سلمان یا پرتھوی راج کی جانب سے کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا۔ ای ڈی نے چھاپوں کے دوران کئی اہم دستاویزات، ڈیجیٹل آلات اور مالی ریکارڈ ضبط کر لیے اور تفتیش کا دائرہ مزید وسیع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ دنوں میں مزید بااثر شخصیات کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بہار اسمبلی انتخابات کے دوران مثالی ضابطۂ اخلاق ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ MCC پر سختی سے عمل آوری کے احکامات جاری کیے۔ کمیشن نے ریاست کے چیف سیکرٹری اور چیف الیکٹورل آفیسر کو ہدایت دی کہ وہ ضابطۂ اخلاق کے ہر پہلو پر سخت نگرانی رکھیں تاکہ انتخابی عمل اور زاد منصفانہ اور شفاف انداز میں مکمل ہو۔ کمیشن نے 243 رکنی بہار اسمبلی کے انتخابات کا شیڈول جاری کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ضابطۂ اخلاق اسی دن سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ بہار کے ساتھ ملک کی 7 دیگر ریاستوں کے 8 نشستوں پر ضمنی انتخابات بھی ہونے ہیں، جن پر یہی اصول لاگو ہوں گے۔ کمیشن نے جاری اپنی پریس ریلیز میں واضح کیا ہے کہ بہار سے متعلق کسی بھی سرکاری اعلان، نئی اسکیم یا پالیسی فیصلے پر اب مرکز کی حکومت پر بھی ضابطۂ اخلاق لاگو ہوگا۔ کسی وزیر یا سرکاری اہلکار کو اپنے عہدے یا سرکاری وسائل کا استعمال انتخابی مہم کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کورونا وائرس انفیکشن کو پوری دنیا کے ماہرین حالیہ دہائیوں میں صحت سے متعلق آئی سب سے بڑی آفت تصور کرتے ہیں۔ 2019 کے آخر سے شروع ہوئے وبائی مرض نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی زد میں لے لیا تھا۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں 70 کروڑ 47 لاکھ سے زیادہ لوگ آفیشیل طور پر وائرس کی زد میں آ چکے ہیں، جبکہ 70 لاکھ سے زائد لوگوں کی کورونا انفیکشن کے سبب موت ہو چکی ہے۔ 2020 سے لے کر 2022 تک لاک ڈاؤن، ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ جیسے الفاظ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ حالانکہ سائنسدانوں نے جس تیزی سے ویکسین تیار کی، اس نے حالات میں تیزی سے بہتری لانے میں کافی مدد کی۔ کئی مطالعوں میں یہ ثابت ہوا کہ کووڈ ویکسین نے نہ صرف انفیکشن کے سنگین اثرات کو ختم کیا بلکہ لاکھوں زندگیاں بھی بچائیں۔ حالیہ سالوں میں عالمی ادارے صحت اور صحت کے مختلف محکموں نے کووڈ کو موسمی وائرس کی طرح ماننا شروع کر دیا، یعنی جس طرح ہر فلو انفلوئنزا کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، ویسے ہی کووڈ ویکسین کی بھی سالانہ ڈوز کا مشورہ دیا جا رہا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ خصوصی طور پر 65 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو ہر سال کووڈ کے بوسٹر ٹیکے دیے جانے چاہیے تاکہ ان کی قوت مدافعت کو نئے ویریئنٹس کے خلاف مضبوط بنایا جا سکے۔ اب کورونا ویکسین کے حوالے سے نئی گائیڈ لائن سامنے آئی ہے، جس میں سائنسدانوں نے بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے اپنی نئی گائیڈ لائن میں تمام لوگوں کے لیے کووڈ-19 کا ٹیکہ لگانے سے متعلق لازمیت کی سفارش پر روک لگا دی۔ ویکسین ایڈوائزری ماہرین کے گروپ نے حالیہ گائیڈ لائن میں کہا کہ اب تمام لوگوں کے لیے کووڈ-19 کے ٹیکے ضروری نہیں، یہ لوگوں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ ٹیکہ لگوانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ CDC نے کہا ہے کہ ہم نے مشیروں کی سفارش قبول کر لی ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ اب سالانہ ٹیکے تمام لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جے پور اجمیر ہائی وے پر LPG سلنڈر سے بھرا ٹرک خوفناک آگ کی لپیٹ میں، دھماکوں سے ہائی وے لرز اٹھا، ایک شخص ہلاک۔
जयपुर अजमेर हाईवे पर पेश आया एक होलनाक हादसा जब एलपीजी सिलेंडर से भरा एक ट्रक एक खड़े हुए टैंकर से टकरा गया। तसादुम के फौरन बाद ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद एक जोरदार धमाके होने लगे जिनकी आवाजें दूर दूर तक सुनी गई और धमाकों की शिद्दत ऐसी थी जैसे मिसाइल फट रहे हों। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाकों से एक अजीम और शान आग का गोला फायरबॉल आसमान में बुलंद हुआ जो कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा था। वाकई में एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 3 से 4 गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने वाकई की तफ्तीश शुरू कर दी और ये जांच की जा रही कि आया ट्रक में किसी किस्म की हिफाजती कोताही तो नहीं थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।